بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اصول فقہ کا کورس چل رہا تھا، تو آج ہم نے مصادر شریعت کی بحث کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے قواعد لغویہ عربیہ کی جو ڈسکشن تھی اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ تو اب ہمارا جو تیسرا میجر ٹاپک ہے اصول فقہ کے کورس میں، اب ہم اس کا آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اصول فقہ جو ہے بیسیکلی اس کے چار بڑے سبجیکٹس ہیں، چار بڑے اس کے جو ہے وہ مضامین ہیں یا ٹاپکس ہیں۔ ٹھیک، کچھ اور ٹاپکس بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے میجر ٹاپکس ہیں۔ بعض لوگوں نے مقاصد شریعت کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے، لیکن کچھ لوگ مقاصد شریعت کو جو آبجیکٹیوز آف شریعہ ہیں ان کو علیحدہ سے ایکسپلین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اصول فقہ سے علیحدہ ایک باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قواعد فقہیہ کو بھی ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال اصول فقہ کے نام سے جو کتابیں ہمارے پاس پہنچی ہیں یا جو ذخیرہ اس امت کی روایت میں مدون ہوا، کمپائل ہوا، تو اس میں ہمیں عام طور پہ چار میجر ٹاپکس ہی ملتے ہیں اصول فقہ کے حوالے سے۔ ایک ہم نے کہا تھا مباحث حکم، جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تفصیل سے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا مصادر شریعت، اس کا ہم نے آغاز کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ درمیان میں ہم نے اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے اس کے بعد ڈسکس کیا قواعد لغویہ عربیہ کا۔ تو قواعد لغویہ عربیہ کی بحث ہم نے مکمل کر لی ہے۔ چوتھی جو بڑی بحث ہے وہ ہے اجتہاد اور تقلید کی بحث۔ تو مصادر شریعت کی بحث میں ہم نے کہا تھا کہ دو قسم کے مصادر ہیں، ایک وہ جو مصادر اصلیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، بنیادی مصادر یا جنہیں ہم پرائمری سورسز کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو کہ ثانوی مصادر کہلاتے ہیں، یعنی جنہیں ہم سیکنڈری سورسز کہتے ہیں۔ بنیادی جو سورسز ہیں ان میں ہم نے ذکر کیا تھا کتاب اللہ، ٹھیک ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ پھر جو قواعد لغویہ عربیہ کی جو بحث تھی یہ بھی بیسیکلی اس سے متعلق تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہم نے کیسے اس کو سمجھنا ہے، کیسے ہم نے ان کے اوپر قواعد لغویہ عربیہ کو اپلائی کر کے اللہ کا حکم ان سے ڈیرائیو کرنا ہے، ان سے اخذ کرنا ہے، مستنبط کرنا ہے۔ ثانوی مصادر یعنی وہ مصادر جو کہ کتاب و سنت کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے کچھ مصادر ایسے ہیں جو کہ نقلی ہیں، یعنی ان کا تعلق نقل سے ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ عقلی ہیں، یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے۔ تو جو نقلی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نقلی ہیں ان میں عقل کا استعمال نہیں ہے، یا جو مصادر عقلی ہیں وہ نقل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ یہ ہم آگے چل کے اس کو مطلب جب ہم کوئی بھی سورس آف شریعہ ڈسکس کریں گے، کوئی بھی مصدر شریعت ہم بیان کریں گے، تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ وہ مصدر شریعت جو ہے وہ کیسے اپنا مصدر شریعت ہونا کوالیفائی کر رہا ہے۔ یعنی ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ مصدر شریعت ہے، یعنی ادر دین کتاب و سنت کے علاوہ فلاں چیز بھی مصدر شریعت ہے، تو ہمیں پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کتاب و سنت اس کو مصدر شریعت قرار دیتے ہیں۔ یعنی کتاب و سنت تو پرائمری سورسز ہے نا، تو سیکنڈری سورسز جو ہے وہی سیکنڈری سورس ہوگا جو کتاب و سنت سے جو ہے وہ اپنے سورس ہونے کی دلیل حاصل کر لے، ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے۔ تو عقلی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض عقل سے ہم نے ان کو جو ہے وہ اخذ کر لیا ہے، بلکہ یہ ہے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے اندر ہمیں عقل کا پہلو جو ہے وہ غالب نظر آتا ہے، یہ نہیں کہ ان کی کوئی نقلی دلیل نہیں ہے یا نقل کی بنیاد پہ وہ کھڑے نہیں ہیں، ٹھیک۔ تو یہ جب ہم ان کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو یہ چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ تو وہ سورسز جن کا تعلق نقل سے ہے، تو ان میں جیسے اقوال صحابہ، یعنی صحابہ کے اقوال۔ اب ظاہری بات ہے صحابہ کے اقوال ایک روایت ہے نا، ایک نقل ہے نا، تو صحابہ کے اقوال سورس آف شریعہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی کتاب و سنت کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا بھی کوئی فہم تھا نا، ان کا بھی کوئی اجتہاد تھا، تو انہوں نے بھی بہت سارے جو ہے وہ فتاوی جاری کیے۔ تو صحابہ کے وہ جو اقوال ہیں وہ سورس آف شریعہ ہیں کہ نہیں ہیں، مصدر شریعت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی صحابہ کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں، بائنڈنگ ہیں، کیا ہے ان کی شرعی حیثیت، کیا ان کا شرعی سٹیٹس کیا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بحث آتی ہے شرائع من قبلنا۔ شرائع من قبلنا کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی شریعتیں، سابقہ شریعتیں جسے ہم کہتے ہیں، جیسے سابقہ کتب ہیں،
جو سابقہ جو ہے پریویس سیکرڈ اسکرپچرز جنہیں ہم کہتے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، تو ان میں ہمیں اللہ کا جو حکم ملتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ٹھیک. یا اسی طرح سے سابقہ شریعتوں کے حوالے سے کچھ چیزیں ہماری شریعت میں بیان ہو گئیں کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تھا، تو اب اللہ نے یہ چیز بطور خبر کے بیان کر دی، تو اب اس کا ہمارے لیے کیا سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے. تو شرائع من قبلنا، ظاہری بات ہے یہ بھی ایک نقل ہے، ایک روایت ہے. تو شرائع من قبلنا، پچھلی جو شریعتیں ہیں ان کا کیا حکم ہے ہمارے دین میں. اس کے بعد عرف، جسے ہم کسٹم کہتے ہیں، جسے ہم رواج کہتے ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے. اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ نقل سے ہے. یعنی معاشرے میں ایک رواج چل رہا ہے جو نسل در نسل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے. اس کو ہم عرف میں تفصیل سے بحث کریں گے. عقلی جو ہیں ان میں جیسے اجماع ہے، اجماع ایک اعتبار سے نقل میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اجماع جو ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک اجماع وہ ہوتا ہے جو کہ نقل کے اوپر ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کے قرآن ہونے پر اجماع، ٹھیک ہے. اور ایک اجماع وہ ہے جو کہ فہم کے اوپر ہوتا ہے. تو اجماع کو ہم یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک، اجماع کو ہم یہاں پہ بھی بیان کر سکتے ہیں. یعنی یہ نقلی جو ہے وہ مصادر شریعت میں سے بھی ہے اور عقلی میں سے بھی ہے. عقلی میں اس لیے کہ اجماع جو ہے وہ کسی فہم کے اوپر بھی ہوتا ہے، نص پر بھی ہوتا ہے، نص کے فہم کے اوپر بھی ہوتا ہے. اس کو ہم تفصیل سے آگے کھولتے ہیں. اجماع کے بعد قیاس ہے. قیاس کے بعد جیسے مسئلۃ مرسلہ ہے، اس کے بعد سد الذرائع ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ استحسان ہے، یا اس کے علاوہ استصحاب، ایک اور بھی مصدر شریعت جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. وہ ہم انشاءاللہ سے آگے دیکھیں گے. تو آج ہم نے جس چیز کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اجماع. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پہلا ٹاپک ہمارا کیا ہے، وہ ہے اجماع، ٹھیک ہے. کیونکہ کتاب و سنت کے بعد جو سب سے ساؤنڈ سورس آف شریعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہی اجماع ہے. تو اجماع کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور اجماع کس طرح سے سورس آف شریعہ ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اجماع کا معنی اور مفہوم. یعنی اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع سے مراد کنسنسس ہے. کس کا کنسنسس، کس کا اتفاق ہے؟ اجماع جمع ہونے سے ہے نا، یعنی جمع ہو جائیں. کون جمع ہو جائیں؟ یعنی تمام علماء. تمام علماء سے مراد یہاں پہ کون سے علماء ہیں؟ مجتہد. تمام مجتہد علماء جو ہیں یہ جمع ہو جائیں کسی عملی شرعی مسئلے کے اوپر. عملی شرعی مسئلہ، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں. چونکہ ہم اصول فقہ پڑھ رہے ہیں نا، تو فقہ کا تعلق جو ہے وہ عملی مسائل سے ہے، ٹھیک ہے، عقیدے کے مسائل سے نہیں ہے. عقیدے کے جو مسائل ہیں، جو اسلامک تھاٹ جو ہے، وہ ہم کہاں اس کو بحث میں لے کے آتے ہیں؟ اس کو ہم علم کلام میں، اس کو ہم عقیدے کے اندر جو ہے وہ زیر بحث لاتے ہیں. تو فقہ میں عملی مسائل، تو اس لیے عملی شرعی مسائل. عملی مسائل یعنی وہ مسائل جن کا تعلق ایکشن سے، ہمارے اعمال اور افعال سے، اور وہ شرعی مسائل ہیں. اگر کسی عملی شرعی مسئلے پہ تمام مجتہد علماء کا اتفاق ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اجماع ہو گیا. اب ایک بحث ہمارے ہاں یہ کھڑی ہوئی کہ اجماع جو ہے یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے. اجماع کا امکان، ٹھیک ہے، یا اجماع کا جو وقوع ہے، اجماع کا وقوع یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے. یعنی تمام علماء جو ہے وہ کسی مسئلے پہ متفق ہو جائیں، تمام اسکول آف تھاٹ کے علماء، کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی پریکٹیکلی کیا یہ پاسیبل ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جیسے آج ہم عام طور پہ لوگوں کی زبانوں سے یہ بات سنتے ہیں کہ جی ناممکن ہے کہ جی مولوی کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں. تو اجماع کا مطلب یہی ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہو گیا. تمام علماء سے مراد جو بھی فیمس اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اس کے جو بڑے بڑے علماء، مجتہد علماء، مطلب مجتہد علماء جن کے پاس اجتہاد یا فتویٰ جاری کرنے کی جو ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. مجتہد کی بحث کو ہم آگے اجتہاد اور تقلید میں جا کے کھولیں گے. بہرحال مجتہد ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہے. وہ ایک خاص کوالیفیکیشن ہے، ایک خاص مرتبہ ہے کہ جس تک پہنچنے میں کافی وقت بھی لگتا ہے اور کافی محنت بھی درکار ہوتی ہے. تمام مجتہد علماء اگر کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، یعنی صرف علماء کی بات نہیں کر رہے کہ جس کے ساتھ عالم دین کا ٹیگ لگا ہوا ہے، نہیں، اس کی بات نہیں کر رہے، مجتہد علماء کی بات کر رہے ہیں. علماء میں بھی آگے جو ہے وہ گریڈیشن ہے، ٹھیک ہے. تو علماء میں سے پھر مفتی ہیں، پھر مفتیان میں سے پھر کچھ آگے مزید آگے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ مجتہدین میں شمار ہوتے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں. تو اجماع کا جو وقوع ہے
دوسری بات یہ ہے کہ اجماع کیا ممکن ہے، کیا تمام مجتہد علماء کسی شرعی مسئلے میں متفق ہو سکتے ہیں، پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے؟ تو اس بارے میں جو ہے وہ ہمیں فقہا کے ہاں مختلف قسم کے جو ہے وہ رویے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں امام شافعی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے وہ مبادیات دین میں ہو سکتا ہے، یعنی امام شافعی نے کہا کہ مبادیات دین سے مراد کیا ہے؟ فنڈامنٹلز، یعنی ہمارے دین کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان میں اجماع ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی جو ہے ان کی بنیادی کتاب ہے جو اصول فقہ کے اوپر بھی ہے، جس کا پہلے تذکرہ گزر چکا، الرسالہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ تمام کے تمام علماء جو ہیں، امت کے تمام علماء کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں۔ یعنی آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی امت کے تمام علماء کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اس کی صورت یہی ہوگی نا کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہوں۔ تو ایک جگہ تو وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسلام تو خلفائے راشدین کے دور میں اتنا پھیل چکا تھا، لاکھوں مربع میل جو ہے وہ اسلامی ریاست کی سلطنت جو ہے وہ وسیع ہو چکی تھی۔ اب اس میں ہزاروں لاکھوں علماء تھے، ان سب کا اس دور میں کسی ایک جگہ جمع ہونا یہ امپاسبل تھا، ناممکن تھا۔ بلکہ آج بھی آپ کہیں کہ امت کے تمام علماء 60 کے قریب جو ہے وہ مسلم کنٹریز ہیں، 60 کے قریب، اب ان کے تمام علماء کا، مجتہد علماء کا کسی ایک جگہ جمع ہونا، جبکہ ہمارے پاس وسائل نقل و حرکت جو ہے وہ آج بہت وافر مقدار میں موجود ہیں، اس کے باوجود آج بھی یہ مشکل نظر آتا ہے۔ تو تمام علماء کسی ایک جگہ کوئی مجلس کریں اور کوئی ایک مسئلہ زیر بحث آئے اور وہ سب کنسنسس ڈیولپ کر لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جمع ہونا ہی ممکن نہیں ہے۔ جمع ہو جائیں تو ان کا کنسنسس جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، مطلب پاسبل نظر نہیں آتا۔ تو یہ بات جو ہے وہ امام شافعی نے کہی۔ ہاں، امام شافعی نے کہا کہ پھر اجماع سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا اجماع جو ہے وہ بیسیکلی ہو سکتا ہے مبادیات دین میں، فنڈامنٹلز میں۔ اور فنڈامنٹلز میں بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب کوئی ایسا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ دین کا بیان کریں اور آپ یہ دعویٰ کریں، یہ کلیم کریں کہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کسی بھی مجتہد عالم دین سے پوچھیں گے تو اس کا جواب وہی ہوگا جو ہمارا جواب ہے۔ تو یعنی وہ دین کا اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی مجتہد عالم دین اختلاف نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ختم نبوت۔ اب امام شافعی جو ہیں، امام شافعی کا جو تصور ہے اجماع کا، امام شافعی کے تصور اجماع کو ہم تھوڑا سا کھولتے ہوئے بیان کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ختم نبوت کے اوپر آپ یہ کلیم کریں کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ اجماع ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ تمام علماء نے اگرچہ مل بیٹھ کے بیان نہیں کیا، لیکن یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی عالم دین سے، عالم اسلام کے کسی بھی مجتہد عالم سے یہ مسئلہ پوچھیں گے تو اس کا جواب یہی ہوگا جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس معنی میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اجماع ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی 5 نمازوں کے اوپر اجماع ہے، یعنی تمام علماء نے مل بیٹھ کے کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا کہ ہم اجماع کر رہے ہیں، یا تمام علماء کی کسی نے آراء جمع نہیں کی ان کی کتابوں سے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 نمازوں کے اوپر اجماع ہے، رمضان کے روزوں کے اوپر اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین کے جو فنڈامنٹلز ہیں، جیسے ارکان اسلام ہیں مثال کے طور پہ، وہ مجمع علیہ ہیں، وہ ایگریڈ اپان ہیں، ان کے اوپر کنسنسس ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ مبادیات دین میں، فنڈامنٹلز میں، اصولی مسائل میں، بنیادی مسائل میں اجماع ہوتا ہے، فروعی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں، تفصیلی مسائل میں اجماع ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام احمد بن حنبل جو امام شافعی کے شاگرد تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، من ادعى الاجماع فهو کاذب، یعنی امام احمد کا یہ قول بہت معروف ہو گیا، من ادعى الاجماع فهو کاذب، کہ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا امام احمد اجماع کو نہیں مانتے؟ نہیں، وہ وہی بات کر رہے ہیں جو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں اجماع ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اجماع زیادہ سے زیادہ دین کی مبادیات میں، فنڈامنٹلز میں ہو سکتا ہے، جیسے ارکان ایمان ہیں، ارکان اسلام ہیں۔ ارکان ایمان کیا ہیں؟ وہ 6 ہیں۔ توحید جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر مجمع علیہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے، رسالت جو ہے وہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، عذاب قبر کو مانتے ہیں۔ تو یہ
کچھ ایمانیات ایسے ہیں جنہیں ارکان ایمان کہتے ہیں، وہ سب کے مسلمانوں کے مجمع علیہ ہیں، لیکن جو تفصیلی مسائل ہوتے ہیں چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں، چاہے وہ عملی مسائل ہوں، پریکٹیکل ایشوز ہوں، تو ان پہ اجماع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل بھی جو ہے وہ اسی طرف گئے ہیں۔ امام مالک کا جو تصور ہے اجماع کا، اس میں وہ تھوڑا وسط کی طرف چلے گئے، یعنی وہ اجماع کے قائل ہیں، یہاں تک کہ اجماع اہل مدینہ کی بھی قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک مدینہ کے لوگوں کا بھی جو ہے وہ اجماع کیا ہے، وہ معتبر ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ کے ہاں بھی جو اجماع کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا وسیع ہے، یعنی ان کے ہاں جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ان کے ہاں اجماع سکوتی یا احناف کے ہاں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ مسلک کے علماء کا اجماع، ٹھیک ہے، مسلک یا مذہب، ٹھیک ہے، تو مذہب کے علماء کا اتفاق، اس کو بھی وہ اجماع کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حنفی مذہب کے تمام علماء کا اس مسئلے پہ اتفاق، تو اس کو بھی وہ اجماع کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کے یہاں بھی اجماع وسیع معنوں میں مراد لے لیا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی اجماع وہی ہے جس کو امام شافعی نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جسے ہم اصولی اجماع کہہ رہے ہیں، وہ ایک مسلک کے علماء کا اتفاق نہیں ہوتا، ایک مذہب کے علماء کا اتفاق نہیں ہوتا۔ اصولی اجماع سے مراد، جس کا اصول فقہ میں تذکرہ آیا ہے، وہ تمام امت کے اہل علم کے اجماع اور اتفاق کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع جو ہیں، اہل تشیع کے ہاں وہ اجماع کو نہیں مانتے، یعنی اہل سنت کے اجماع کو نہیں مانتے یا اجماع کو ہی نہیں مانتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی اجماع سے مراد کیا ہے، اہل بیت کا اجماع، یعنی ائمہ اہل بیت اگر کسی مسئلے پہ متفق ہو جائیں تو وہ حجت ہے، اس کے علاوہ امت متفق ہو جائے تو وہ کوئی حجت نہیں ہے۔ معتزلہ جو ہے یہ سرے سے ہی اجماع کے انکاری ہیں، یہ اجماع کو نہیں مانتے، کوئی دلیل نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کے ائمہ کے ہاں اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے بعض ائمہ کے ہاں جو اجماع کا انکار ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اجماع کا انکار کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اجماع کو بطور ایک پرنسپل کے، ایک سورس آف شریعہ کے نہیں مانتے، وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ اجماع کا وقوع ممکن نہیں ہے، بہت سارے مسائل میں اجماع ممکن نہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے مسائل میں اجماع کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے، جیسے ابن حزم کی ایک کتاب ہے اجماع کے نام سے، امام ابن حزم بہت بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے اجماع کے نام سے۔ تو اب انہوں نے بہت سارے مسائل میں کہا ہے کہ جی اہل علم کا اس مسئلے پہ اجماع، اس مسئلے پہ اجماع، یعنی انہوں نے اجماعی مسائل کو، مجمع علیہ مسائل کو، ایگریڈ اپان جو مسائل ہیں جن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تھا، انہوں نے ان کو کیا کیا، کمپائل کر دیا، جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ 456 ان کی وفات ہے، یعنی ان کے مطلب زمانے تک جن مسائل پہ اجماع ہوا تھا، لیکن ابن تیمیہ نے آ کے اسی کتاب کے اوپر فٹ نوٹس لگائے، جسے ہم کہتے ہیں تعلیق چڑھائی، امام ابن تیمیہ نے، ٹھیک ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ بہت سارے مسائل میں ابن حزم نے جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے تو وہ مسائل مجمع علیہ نہیں ہیں، وہ فلاں عالم دین نے اس مسئلے میں اتفاق کیا، فلاں نے جو ہے وہ اس مسئلے میں جو ہے وہ اختلاف کیا، تو امام ابن تیمیہ نے اس پہ فٹ نوٹس لگائے ہیں۔ اس فٹ نوٹس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ ان اجماعی مسائل کی کہ جن کے اوپر اجماع کا دعویٰ کیا گیا تھا، تو بعض مسائل کو انہوں نے کہا کہ یہ مجمع علیہ ایگریڈ اپان نہیں ہے، ان میں تو فلاں فلاں کا اختلاف مروی ہے۔ تو یہ بیسیکلی جب اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو یہ ایک عالم دین کا مطالعہ ہے، اور اس کا مطالعہ مطلب وہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالم دین یہ دعویٰ کرے کہ اس مسئلے میں مجھے کسی اختلاف کا علم نہیں ہو سکا، اور امام احمد بن حنبل عام طور پہ یہی بات کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس مسئلے میں اجماع، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں اس مسئلے میں اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی ہمارے علم کی حد تک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایکچولی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہو، یعنی ہم تک اختلاف نہ پہنچاؤ، کیونکہ پوری دنیا کے علماء کی آراء تو ہم نہیں جانتے۔ آج بھی کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک مسئلے میں تمام دنیا کے علماء کی آراء کو جو ہے وہ جان چکا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ بہرحال ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے۔ تو جس مسئلے میں اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، یا کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یا دیگر کتب میں لکھا گیا ہے کہ جی فلاں مسئلے میں اجماع ہے، ضروری نہیں ہے اس مسئلے میں واقعتاً بھی اجماع ہو، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو عام طور پہ اس کو پہچاننے کا ذریعہ یہی ہے کہ اصولی مسائل میں اجماع ہو جاتا ہے، بنیادی مسائل میں، یعنی اگر وہ مبادیات دین سے متعلق مسئلہ ہے تو پھر آپ سمجھے کہ وہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، اس میں اجماع کا دعویٰ درست ہے، لیکن اگر وہ کوئی اجتہادی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں،
تو پھر اس میں اجماع کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اس میں آپ اگر کچھ سرچ کریں گے، مطلب ایکسپلور کریں گے، آپ اپنی سرچ کو بڑھائیں گے تو آپ کو بہت کچھ اختلاف دیکھنے کو ملے گا، یعنی فقہا کا اختلاف. تیسری جو بحث ہے وہ کیا ہے؟ اجماع کی حجیت. یعنی اجماع جو ہے وہ حجت ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ یہ بھی تو ثابت کریں نا کہ اجماع جو ہے وہ حجت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ جب بھی ہم سیکنڈری سورسز میں سے، ثانوی مصادر میں سے کسی مصدر کے بارے میں بحث کریں گے کہ وہ سورس آف شریعہ، تو پہلے ہم کتاب و سنت سے ثابت کریں گے کہ کتاب و سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سورس آف شریعہ. تو کتاب و سنت خود سورس آف شریعہ ہیں، پرائمری سورسز آف شریعہ ہیں، بنیادی مصادر ہیں. تو کتاب و سنت ہی ہمیں بتائیں گے کہ کتاب و سنت کے علاوہ بھی فلاں فلاں جگہ سے اللہ کا حکم تم لے سکتے ہو، فلاں فلاں بھی جو ہے وہ مصادر شریعت ہیں. تو کوئی بھی مصدر شریعت جو ہے وہ اپنا مصدر شریعت ہونا اس وقت تک کوالیفائی نہیں کرے گا جب تک کتاب و سنت سے اس کو اپنے مصدر ہونے کی دلیل نہ مل جائے. تو اس کی حجیت کی دلائل کیا ہیں؟ جیسے قرآن میں ہے ایک جگہ پہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پہ ایک لفظ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ جو سبیل المؤمنین کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ٹھیک ہے، ایک کام تو یہ، اور دوسرا کام کیا؟ جو سبیل المؤمنین کی پیروی نہیں کرے گا، وَيَتَّبِعْ اور پیروی کرے گا غیر سبیل المؤمنین، اس راستے کی جو مومنین کا راستہ نہیں ہے. تو سبیل المؤمنین یعنی ایک شاہراہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ مومن چل رہے ہیں. سبیل المؤمنین، تمام مومن ایک شاہراہ پہ چل رہے ہیں، اور وہ اپنی علیحدہ سے جو ہے وہ پگڈنڈی نکال لیتا ہے، یعنی اپنی ڈیڑھ اینڈ کی مسجد جو ہے وہ علیحدہ کر لیتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو اس جس رستے پہ وہ چلا ہے ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے. ٹھیک، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجماع جو ہے وہ حجت ہے. سبیل المومنین یعنی مومنوں کا راستہ، اگر تمام مومن ایک راستے پر ہیں تو اس سے علیحدہ ہونا یہ الاؤڈ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اجماع بیسیکلی دیکھیں، اجماع تو یہی ہے نا کہ تمام مومن، تو اہل ایمان کا اتفاق. تو تمام اہل ایمان بیسیکلی اہل ایمان جو ہے وہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ اپنے علماء کو فالو کرتے ہیں. تو جب تمام علماء کا اتفاق ہو جائے، جیسے تمام مجتہد علماء کا اتفاق ہوگا تو ان کے جو پیروکار علماء ہیں وہ سب اتفاق کر لیں گے، اور تمام علماء کا اتفاق ہوگا تو تمام جو ہے وہ امت کا اتفاق ہو جائے گا. تو یہ امت کے اتفاق کو کیا کہا گیا؟ سبیل المؤمنین کہا گیا، کہ امت ایک طرف جا رہی ہے اور وہ صاحب جو ہیں وہ ایک طرف جا رہے ہیں. تو سبیل المؤمنین جو ہے وہ حجت ہے. اسی سے بعض ائمہ نے جو ہے وہ یہ بات بھی نکالی ہے کہ سبیل المؤمنین بیسیکلی جو ہے سبیل المؤمنین یہ منہج کا مسئلہ ہے. یعنی منہج فہم. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فہم نہیں ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ منہج فہم ہے. منہج فہم ہے یعنی منہج فہم جو ہے یہ حجت ہے. فہم جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ 20 ہی ہو سکتے ہیں نا. کتاب و سنت کا جو فہم ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ اگر 70 لوگ تفسیر لکھیں گے تو ان کی تفسیر میں اختلاف ہوگا. اسی طرح سے جو ہے وہ 70 لوگ جو ہے وہ حدیث کی شرح کریں گے تو ان کی شرح میں جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے. تو فہم جو ہے وہ کبھی بھی اہل ایمان کا ایک جیسا نہیں ہوگا، اس میں آپ کو ویریشن نظر آئے گی. لیکن یہ کہ منہج فہم جسے ہم ریسرچ میتھڈالوجی کہتے ہیں، یعنی کتاب و سنت کو سمجھنے کے جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم منہج فہم کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک ہونا چاہیے. تو وہ تو کم از کم ایک ہو سکتا ہے. تو یعنی اصول فقہ جو اہل ایمان کے ہاں طے ہو چکے ہیں، سبیل المومنین سے مراد وہ ہیں. تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سبیل المومنین سے مراد فقہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اصول فقہ ہے، کیونکہ فقہ جو ہے وہ تو 15-20 بھی ہو سکتی ہیں، اس میں تو اتفاق ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اصول فقہ میں کم از کم اتفاق ہو سکتا ہے. بہرحال یہ بھی اس کی ایک تعبیر کی گئی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ کیا ہو جاؤ؟ گواہ بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ امت کو کہا ہے، یعنی اس امت کو، امت مسلمہ کو کہا ہے کہ تاکہ تم لوگوں پہ یعنی کافروں پہ گواہ بن جاؤ. تو اس امت کی گواہی کیا ہوگی؟ قیامت کے دن بھی قابل قبول ہوگی. تو جب اس امت کی گواہی جو ہے وہ قیامت کے دن قابل قبول ہوگی، یعنی اس امت کی گواہی کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا، ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ امت اپنی اجماعی حیثیت میں امت جو ہے وہ اپنی اجماعی حیثیت میں کیا ہے؟ معصوم ہے.
یہ بات امام ابن تیمیہ نے کہی ہے، اجماعی حیثیت میں معصوم ہے، ٹھیک. یعنی جیسا کہ بعض روایات کا بھی مفہوم یہی ہے، جیسے یہ روایات کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. اس معنی کی بہت ساری روایات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض کی اسناد ضعیف بھی ہیں، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ یہ تمام روایات مل کے حسن لغیرہ کی درجے کو پہنچ جاتی ہیں. میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد ایک تجزیاتی مطالعہ، اس میں تفصیل سے اس روایت کی جو ہے وہ اسناد کے اوپر بحث کی ہے. تو مجموعی اعتبار سے یہ روایت جو ہے وہ حسن درجے کی ہے، یعنی یہ مقبول روایت ہے، ایکسیپٹڈ ہے، اگرچہ جو ہے وہ اس کی بعض اسناد کے اوپر کافی کچھ جرح موجود ہے. تو لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو اس معنی کی روایات بھی ہیں، اور یہ معنی جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ امت ویسے تو معصوم نہیں ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، لیکن یہ امت اپنی اجماعی حیثیت میں معصوم ہے، یعنی پوری امت کبھی غلطی نہیں کر سکتی. یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری امت غلطی کر جائے، یہ تو ممکن ہے امت میں سے ایک بڑا حصہ غلطی کر جائے یا ایک چھوٹا حصہ غلطی کر جائے. تو امت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ جو حق کو واضح کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ پوری امت ہی گمراہی پہ جمع ہو جائے، پوری امت ہی غلطی کر جائے، تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ اس امت کی تو گواہی ہونی ہے دوسری امتوں کے خلاف، اس امت کی گواہی پہ تو آخرت کے فیصلے ہونے ہیں. اگر یہ امت خود غلطی پہ جمع ہو سکتی ہے تو اس کی گواہی کیسے قابل قبول ہوگی؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. تو بہرحال اجماع جو ہے یعنی امت کا اتفاق، امت کے اتفاق سے مراد امت کے علماء کا اتفاق، یعنی ان کے مجتہد علماء کا اتفاق. بہرحال یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. اگر کسی مسئلے میں تمام مجتہد علماء جو ہے وہ متفق ہو جائیں تو اس سے اختلاف کرنا درست نہیں ہے. یعنی ہم کسی کو جس طرح سے کتاب و سنت کی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ مسئلہ اس کی دلیل کیا، تو آپ کہتے ہیں کتاب اللہ ہے یا سنت رسول ہے. اسی طرح آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں یار اس مسئلے کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے، وہ اجماع ہے. تمام امت کے اہل علم کا اس مسئلے پہ اتفاق ہے. تو اب باقی دیکھ لیا جائے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے کہ نہیں ہے، یہ تحقیق تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس مسئلے میں اجماع ہے تو پھر اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اجماع ہم نے کہا تھا، اجماع جس طرح ہم نے کہا کہ نص کے اوپر ہوتا ہے، نص کے اوپر یعنی یہ قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، یہ وہی قرآن ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ اجماع جو ہے وہ نص کے فہم پہ بھی ہوتا ہے، نص کا فہم. تو جس طرح سے اس پہ اجماع ہوا ہے معوذتین، ایک ڈبیٹ ہمارے ہاں کلاسیکل پیریڈز میں پیدا ہوئی کہ سورہ فلق سورہ ناس قرآن کا حصہ ہیں کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کا جز ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب علاج کے لیے جو ہے وہ صرف نازل نہیں ہوئی تھیں، یہ قرآن کے ایک جز اور پارٹ کے طور پہ نازل ہوئی تھیں، اور اس پہ امت کا کیا ہے، اجماع ہے. تو یہ کیا، یہ نص کے اوپر اجماع کہ یہ چیز قرآن ہے کہ نہیں ہے، قراءت متواترہ قرآن ہیں کہ نہیں ہے، قراءت متواترہ، ٹھیک ہے. یہ اب ہم انشاءاللہ سے اصول تفسیر میں اس بات کو کھولیں گے قراءت متواترہ کیا ہیں. تو اسی طرح سے قراءت شاذہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، قراءت شاذہ قرآن ہیں کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو قراءت متواترہ قرآن ہیں، قراءت شاذہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ چیزیں کیا ہیں، یہ اجماعی ہیں. تو اسی طرح سے نص کا فہم کہ یہ نص ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، حدیث کا ٹیکسٹ ہے، اس کا یہ معنی ہے. تو بعض اوقات نص کے فہم پہ بھی اجماع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اہم بحث ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ غامدی صاحب جو ہے، غامدی صاحب اجماع کے قائل ہیں، لیکن وہ اس اجماع کے قائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نص کے اوپر اجماع ہوتا ہے، نص کے فہم پہ کبھی اجماع نہیں ہو سکتا. غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تصور جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. نص پہ بھی اجماع ہوتا ہے، نص پہ بھی اجماع ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. جیسے صحیح بخاری کی یہ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، تمام امت کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ نص ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس پہ بھی اجماع ہوتا ہے. اور اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم ہے، اور اس حدیث کا یہ معنی اور مفہوم ہے، اس پہ بھی علماء کا اجماع ہو جاتا ہے. جیسے اقیم الصلاۃ. اب یہ ایک نص ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس پہ بھی اجماع ہے. اور اس آیت کا مطلب کیا ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے اس آیت کا. تو اس نماز فرض ہے، اس کے اوپر بھی کیا ہے، اجماع ہے، ٹھیک ہے. اقامت صلاۃ جو ہے یہ فرض ہے، اس کے اوپر بھی امت کا تو نص پہ بھی اجماع ہے، نص کے فہم پہ بھی جو ہے وہ علماء کا جو ہے وہ اجماع ہو جاتا ہے. لیکن ضروری نہیں نص کے فہم پہ اجماع ہو. بعض اوقات ایک آیت کی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن نص کے فہم پہ بھی جو ہے وہ اجماع ہوتا ہے.
تو اجماع جو ہے وہ بعض اوقات نص پہ ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ نص کے فہم پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اجماع جو ہے ہم نے کہا کہ دو قسم پر ہے اجماع. اجماع کی اقسام اگر ہم کہیں اجماع کی اقسام، تو اجماع کی اقسام جو ہے وہ دو قسم کی ہیں. ایک کیا ہے کہ نص پر اجماع، اور ایک یہ ہے کہ نص کے فہم پر اجماع. نص کے فہم پر اجماع، ٹھیک ہے. اجماع کی ایک اور اعتبار سے بھی جو ہے وہ دو قسمیں ہم کر سکتے ہیں. ایک اور پہلو سے بھی اجماع کی اقسام دو، ایک جسے ہم اجماع صریح کہتے ہیں اور ایک وہ جسے ہم اجماع سکوتی کہتے ہیں. اجماع صریح اور اجماع سکوتی. اجماع صریح یعنی تمام علماء بول کر یا لکھ کر یعنی صراحت کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر دیں، صراحت کے ساتھ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع صریح. اجماع سکوتی میں کیا ہے کہ چند علماء نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، یہاں پہ سب نے اظہار کیا ہے، سب نے. اب ظاہری بات ہے کہ سب علماء کسی مسئلے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. اور اگر ہو جائے تو ان سب کی آراء کو کمپائل کرنا ایک جگہ پہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اجماع سکوتی یہ نسبتاً جو ہے وہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے. لیکن اس میں یہ ڈیبیٹ کھڑی ہوئی کہ یہ اجماع ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اجماع سکوتی یہ ہے کہ بعض علماء اپنی رائے کا اظہار کریں اور باقی علماء اس پہ خاموشی اختیار کریں. تو باقی علماء نے جو اس رائے پہ خاموشی اختیار کی، تو کیا ان کی خاموشی جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اس مسئلے سے اتفاق ہے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا؟ یعنی ان کا سکوت جو ہے وہ کیا ان کی تائید کے معنی میں لیا جائے گا؟ تو اس میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن جمہور علماء جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع نہیں ہے، یہ اجماع نہیں ہے. لیکن احناف جو ہے وہ اس کو اجماع مانتے ہیں، احناف اس کو اجماع مانتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اجماع سکوتی جو ہے وہ اجماع نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر بعض علماء خاموش ہیں، کچھ مجتہد علماء نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، بقیہ نے خاموشی اختیار کی، تو اب ان کی خاموشی کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو صرف نبی اور رسول کے لیے ہے نا کہ وہ حق بات کو واضح کرنے کے لیے ضروری گفتگو کرے گا. لیکن کسی مجتہد کو تو ہم پابند نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اسے جو ہے وہ حاکم کا خوف لاحق ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ تو اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے ابھی اس کا مطالعہ جو ہے وہ اس موضوع پہ اتنا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو اہمیت ہی نہ دے کہ مجھے اس مسئلے میں گفتگو کرنی چاہیے. مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک مجتہد عالم دین کے کسی مسئلے میں خاموش ہونے کی، اس کی خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تو اب وہ اس کا مؤید ہی ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اس کا انکار ہی کرے. نہیں، ضروری نہیں ہے. تو اس لیے اجماع سکوتی حجت نہیں. البتہ امام احمد نے ایک بات کی ہے. امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع تو نہیں ہے لیکن یہ حجت ہے. احناف اس کو اجماع مانتے ہیں، جمہور اس کو اجماع نہیں مانتے. لیکن جمہور میں پھر جو ہے وہ جمہور میں آپ کہیں کہ جی دو قسمیں ہو گئیں نا، جمہور میں پھر آگے دو قسمیں ہو گئیں. کچھ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یعنی جمہور میں پھر جو میجورٹی ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ جی یہ نہ تو اجماع ہے نہ حجت ہے، ٹھیک ہے، یہ اجماع بھی نہیں ہے اور حجت بھی نہیں ہے. لیکن امام احمد کیا کہتے ہیں؟ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ اجماع تو نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے؟ یہ حجت ہے، حجت ضرور ہے، یعنی وہ بائنڈنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں لے لینا چاہیے اس کو. یعنی اگر کسی مسئلے میں کچھ مجتہد علماء نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، بقیہ اس میں خاموش ہیں، تو اب اس مسئلے سے بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے. تو اجماع کی اقسام کے بعد ایک اور بحث جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اجماع کی سند. اجماع کی سند، اجماع جو ہے وہ کسی بنیاد پہ کھڑا ہوگا نا، تو وہ بنیاد کیا ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اجماع کھڑا ہوتا ہے؟ تو کبھی جو اجماع کی سند ہے وہ نص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی نص کا فہم ہوتا ہے یعنی قیاس جسے ہم کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اجماع کی سند الہام بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہت ہی خطرناک رائے ہے. جیسے بعض جو ہے فقہا میں سے، حنفی فقہا میں سے جو صوفیانہ طبیعت اور مزاج رکھتے تھے، وہ اس طرف نکل گئے کہ الہام کو بھی آپ اجماع کی بنیاد بنا سکتے ہیں. یعنی اگر کسی صاحب کو، کسی عالم دین کو کوئی الہام ہوا ہے، کوئی کشف ہوا ہے، اور اس الہام اور کشف کے دین ہونے پہ علماء اتفاق کر لیں تو اس کو بھی آپ اجماع کہہ سکتے ہیں اور تمام لوگوں کو اس کی پابندی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. لیکن یہ بہت خطرناک نقطہ نظر ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں عیسائیت میں
اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ پال کو جو الہامات ہوئے تھے تو بعد میں آنے والے جتنے بھی جو ہے وہ عیسائی پادری تھے، جو عیسائی جو ہے وہ اسکالرشپ تھی، اس نے کیا کیا، سینٹ پال کے الہامات کو کیا کیا، ایک اجماعی حیثیت میں مان لیا۔ تو اب وہ سینٹ پال نے جو ہے وہ شریعت کو منسوخ کر دیا، اس کو جو الہام ہوا تھا اس کے مطابق شریعت منسوخ ہو گئی۔ تو اب وہ گویا شریعت کی جو منسوخی تھی وہ مجمع علیہ ایگریڈ اپان مسئلہ بن گئی دین عیسائیت کے اندر۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ الہام کبھی بھی اجماع کی سند نہیں بن سکتا۔ اجماع کی سند یا تو نص ہے، جیسے مثال کے طور پہ حضرات صحابہ کے دور میں جو ہے وہ اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ دادی جو ہے وہ اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اب اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس اجماع کی بنیاد حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت تھی۔ تو جب یہ مسئلہ پیش آیا تو اب ظاہری بات ہے کہ اس مسئلے میں جو ہے وہ کچھ صحابہ کے سامنے وہ روایت موجود تھی، کچھ صحابہ کے سامنے وہ روایت نہیں تھی۔ تو جب یہ مسئلہ پیش آیا اور صحابہ کرام جمع ہوئے تو اب وہ روایت سامنے آئی، تو اب اس روایت کی بنیاد پہ سب صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ دادی جو ہے وہ اس کو وراثت میں چھٹا حصہ ملے گا، اور وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت تھی۔ تو اجماع کی سند بعض اوقات نص ہوتی ہے، یعنی علماء جو ہے وہ کسی مسئلے میں بحث کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں جمع ہوتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں نا، حضرت ابو بکر کی خلافت جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صحابہ کرام کا اجماع ہوا، ٹھیک ہے، کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ خلیفہ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے زمانے میں مرتدین سے قتال کیا گیا، اس کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اتفاق ہوا۔ تمام جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان سے تمام صحابہ نے جو ہے وہ اتفاق کیا کہ ان سے قتال کیا جائے، وہ واجب القتل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نص کے فہم کے اوپر اجماع تھا، نص کے فہم کے اوپر صحابہ کرام کا جو ہے وہ اتفاق تھا، یعنی یہ قیاس میں آ جاتا ہے۔ یہ مثالیں جتنی کس میں آ جاتی ہیں، قیاس میں آ جاتی ہیں، یعنی صحابہ کرام جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ نص کے اوپر ان کا اجماع ہو جاتا تھا۔ جیسے دادی کا وراثت میں حصہ جو ہے کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے جب وہ جمع ہوئے تو ایک روایت سامنے آ گئی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی، اور اس روایت کی بنیاد پہ ان کا کیا ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ دادی کا وراثت میں چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے اجماع کی بنیاد وہ قیاس ہوتا تھا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلیفہ بنے، یا مرتدین سے جو ہے وہ قتال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ قیاس کی بنیاد پہ یہ اجماع کیا۔ یا اسی طرح دواوین کا مسئلہ ہے، دیوان کی جمع جو ہے وہ دواوین کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن الہام جو ہے وہ کسی طور پہ اجماع کی سند نہیں بن سکتا۔ نص کو اجماع کی سند بنا سکتے ہیں، قیاس کو اجماع کی سند کے طور پہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یعنی کسی مسئلے میں جو ہے وہ کوئی نص سامنے آ جائے اور اس نص کی بنیاد پہ تمام علماء اتفاق کر لیں، یا کسی مسئلے میں نص کا فہم اہل علم کے سامنے آئے اور اس نص کے فہم پہ ان کا کیا ہو جائے، اتفاق ہو جائے، یا کسی مسئلے میں جو ہے وہ علماء جو ہے وہ قیاس کریں اور اس قیاس کے اوپر ان کا کیا ہو جائے، اتفاق ہو جائے۔ قیاس کا پرنسپل ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ اجماع کے حوالے سے کچھ اور بحثیں، ایک بحث جو ہے وہ کیا اجماع جو ہے وہ کتاب و سنت کا ناسخ ہو سکتا ہے، یہ بات ہمارے ہاں پیدا ہوئی۔ اجماع جو ہے وہ بطور ناسخ، ٹھیک ہے، ناسخ کتاب و سنت۔ تو اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں۔ جمہور فقہا یہ کہتے ہیں، یعنی جمہور کی رائے یہ ہے کہ اجماع جو ہے اس سے نسخ کا علم ہوتا ہے، نسخ کا علم ہوتا ہے، یعنی جو ناسخ نس ہے، ناسخ نس کا علم اجماع سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہنا تو درست ہے، ٹھیک ہے، اس حد تک بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اجماع جو ہے وہ کتاب و سنت کو نسخ کر دے، تو یہ ظاہری بات ہے یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ یہ تو وہی دین عیسائیت والی بات ہو جائے گی کہ تمام عیسائی علماء نے مل کے کیا کیا، شریعت کو منسوخ کر دیا۔ تو اسی طرح تمام امت کے علماء جو ہے وہ مل کے شریعت کو منسوخ کر سکتے ہیں، یا شریعت کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں، تو یہ علماء کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ نے ایک بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی گفتگو انہوں نے کی ہے، مطلب ان کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اجماع جو ہے وہ ناسخ بھی ہو سکتا ہے کتاب و سنت کا، یعنی اجماع کے ذریعے سے امت کے علماء مل کے کتاب و سنت کے کسی حکم کو کیا منسوخ کر سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک بحث ہے، یہ تو اللہ کے دین کو معطل کرنے والی بات ہو جائے گی۔ اجماع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو گفتگو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ تمام علماء کا اتفاق ہو گیا، اس بات میں نہیں اتفاق ہو گیا کہ کتاب و سنت کا یہ حکم منسوخ ہو گیا، بلکہ اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ کتاب و سنت کا یہ حکم منسوخ ہے،
اور اس کے منسوخ ہونے کی دلیل فلاں دوسری روایت ہے یا فلاں جو ہے وہ دوسری آیت ہے۔ تو اجماع سے جو ہے وہ کسی ناسخ نص کا علم تو ہو سکتا ہے، یعنی ایک نص جو ہے وہ منسوخ ہو گئی لیکن اس کی دوسری ناسخ نص کون سی ہے وہ فلاں ہے، اس کے اوپر تو اجماع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نص نسخ کو منسوخ کر رہی ہے، تو جو ناسخ نص ہے وہ کون سی ہے اس کے اوپر تو علماء کا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا یا اس پہ اجماع جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے، یا پریکٹیکلی ہوا بھی نہیں ہے کہ یہ کتاب و سنت کا یہ حکم تھا اور مسلمانوں نے مل کے اس کو کیا کیا، منسوخ کر دیا۔ پھر ایک بحث ہے دو اقوال کے اوپر اجماع، دو اقوال کے اوپر اجماع، کیا دو اقوال پر اجماع جو ہے یہ ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک تو ہم یہ بحث کر رہے تھے نا کہ امت میں مجمع علیہ مسئلہ کس کو کہتے ہیں، اجماعی مسئلہ کس کو کہتے ہیں، کہ ایک ہی رائے ہے، کسی مسئلے کے اندر ایک ہی رائے ہے، کوئی دوسری رائے پیش ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ہم جیسے کہ ابھی 1400 سال تو گزر چکے ہیں، ہمارے پاس فقہی ذخیرہ موجود ہے، صحابہ کرام سے لے کے فقہا تک، فقہا سے لے کے معاصر جو ہمارے علماء ہیں ان تک، سب کے سب کی آراء جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ کسی مسئلے میں علماء کی ایک کے بجائے دو رائے ہمارے سامنے آ جائیں، یعنی ایک مسئلے میں دو ہی آراء ہیں، کوئی تیسری رائے موجود نہیں ہے یہ 1400 سال کے فقہی ذخیرے میں، تو اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دو آراء ہیں ان کے اوپر اجماع ہے اور تیسری رائے پیش نہیں کی جا سکتی؟ ٹھیک ہے، تو اس میں جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو اقوال کے اوپر اجماع نہیں ہوتا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو اقوال پہ بھی اجماع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں دوسرا قول موجود ہے، اگر دوسرا قول آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ اجماعی نہیں رہا، اب تیسرا قول بھلے 1400 سال بعد آ جائے تو وہ آ جائے تو اس سے اجماع کی مخالفت نہیں ہوگی، تیسری قول کی گنجائش باقی رہے گی۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک مسئلے میں دو ہی اقوال ہمیں امت میں ملتے ہیں تو پھر تیسرے قول سے اجتناب کرنا چاہیے، تیسری رائے سامنے نہیں لانی چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دو اقوال کے اوپر امت کا اتفاق ہو گیا، اب کوئی تیسرا قول نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو کہ جمہور کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر دو اقوال، صحابہ میں بھی اگر دو اقوال موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو صحابہ میں بھی دو اقوال اگر ہیں تو تیسرا قول جو ہے وہ لانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، کیونکہ ایک صحابی نے اگر دوسرے سے اختلاف کر لیا تو بعد میں آنے والے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ لاجیکل معلوم ہوتی ہے۔ اجماع کی بحث میں ایک آخری بحث کیا ہے، اجماع اہل مدینہ۔ اجماع اہل مدینہ، یعنی کچھ لوگوں نے اجماع کی مخصوص ٹرمز بھی استعمال کی ہیں، اجماع کی مخصوص ٹرم میں جیسے اجماع اہل بیت ہمیں اہل تشیع کے ہاں ملتے ہیں کہ ان کے جو ائمہ ہیں، 12 جو ان کے امام ہیں، تو ان کا جو ہے وہ اجماع، اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی اجماع اہل بیت۔ اسی طرح اجماع جو ہے وہ علماء حرمین، مکہ اور مدینہ کے علماء کا اجماع، یہ بھی ایک اصطلاح ہمیں اصول فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اسی طرح اجماع اہل مدینہ، یہ مالکی اسکول آف تھاٹ میں یہ اصطلاح بہت معروف ہو گئی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیں، اجماع اہل مدینہ جو ہے یہ 4 طرح سے اس کو تقسیم کیا ہے اہل علم نے۔ ایک تو وہ ہے جو دور نبوی میں ہوا، دوسرا وہ جو حضرت عثمان کے دور سے پہلے ہوا، ما قبل عثمان دور ہم جسے کہتے ہیں، حضرت عثمان سے کے دور سے پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی گویا کہ فتنوں کے دور کا آغاز ہو گیا تھا، تو ما قبل عثمان دور کی اہمیت اس لیے اہم ہے کہ اس سے پہلے یہ امت جو ہے وہ فتنوں سے بچی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ فتنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ما بعد عثمان دور ہے، حضرت عثمان کے بعد کا دور ہے رضی اللہ عنہ، یعنی خلفائے راشدین کا دور آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کا دور، اور اس کے بعد جو ہے وہ متاخرین کا دور ہے، یعنی بعد میں آنے والے ادوار ہیں اہل مدینہ کے۔ تو دور نبوی تو ظاہری بات ہے، یہ تو سب کے نزدیک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر اہل مدینہ کا اتفاق ہو گیا تو، یا وہ اجماع جو کہ دور نبوی سے چلا آ رہا ہے، تو وہ حجت ہے، سب کے نزدیک حجت ہے۔ جیسے سا اور مد کی مقدار، لیکن سا ایک پیمانہ ہے نا، جیسے کہا گیا کہ آپ نے جب صدقہ فطر نکالنا ہے رمضان کے روزوں کے لیے تو سا جو ہے
وہ ایک سا نکالنا ہے یا نصف سا نکالنا ہے، تو سا ایک پیمانہ تھا جس کے ذریعے اجناس جو ہے گندم یا چاول یا جو یا کھجور وغیرہ جو ہے وہ تول کر دی جاتی تھی، تو یہ ماپ کا ایک پیمانہ تھا۔ اب سا کتنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں کلوں کا جو باٹ ہے، اسی طرح جو لیٹر ہے اس کی مقدار میں بعض اوقات جو ہے وہ جغرافیائی حدود جب مختلف ہو جائیں تو ان کی مقداروں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ تھا، شام میں جو سا تھا وہ اور تھا، کوفہ میں جو سا تھا اس کی مقدار اور تھی، مدنی جو سا تھا اس کی مقدار اور تھی۔ تو اب جو دور نبوی کا سا چلا آ رہا تھا تو اب گویا کہ وہی سا جو ہے وہ معتبر تھا۔ اس حوالے سے ایک قصہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جب امام محمد آئے ہیں امام مالک سے پڑھنے کے لیے تو سا کی مقدار میں اختلاف ہو گیا، تو امام مالک نے کیا کیا کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہیں کہا کہ اپنے گھروں سے سا اٹھا کے لے آؤ، تو وہ سب اپنے گھروں سے سا جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے۔ اب وہ جو سا تھے وہ ان کو وراثت میں ملے تھے اپنے والدین سے، اور ان کو اپنے والدین سے وراثت میں ملے تھے، یعنی یہ سب جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے یہ صحابہ کرام کی اولاد میں سے تھے، تو گویا کہ یہ صحابہ کرام کے برتن تھے۔ تو دور نبوی سے مراد ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ اجماع ہوا، کیونکہ جب تک اللہ کے رسول موجود تھے تو صحابہ کرام تو خود اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے وہ مصدر شریعت ہوا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اجماع جو دور نبوی سے چلا آ رہا تھا، تو یہ جو برتن تھے یہ دور نبوی سے چلے آ رہے تھے، صحابہ کرام سے ان کی اگلی نسل کو، ان سے ان کی اگلی نسل کو، ان سے ان کی اگلی نسل کو منتقل ہوئے۔ تو اب گویا کہ یہ سا جو تھے جو امام مالک نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے اٹھا کے لے کے آئے، تو یہ دور نبوی سے چلے آ رہے تھے، تو اس لیے یہ جو سا ہے یہ اس کی مقدار یہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، اہل مدینہ کا اتفاق ہے کہ نبوی دور کا سا جو ہے وہ یہی ہے، اس کی مقدار یہی ہے۔ تو اب یہ جو اہل مدینہ کا اتفاق ہے یہ حجت ہے، یہ تمام امت کے لیے اس کو فالو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، جو دور نبوی سے چلا آ رہا ہو۔ ما قبل عثمان دور، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے کے دور کا جو اجماع ہے اس کی کیا شرعی حیثیت؟ تو اس اجماع میں جمہور جو ہیں وہ اس کی حجت کے قائل ہیں، جبکہ احناف جو ہے وہ اس کی حجت کے قائل نہیں ہیں۔ جمہور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے کا جو اجماع ہے وہ اجماع جو ہے وہ معتبر ہے، وہ صحابہ کرام کے دور کا اجماع ہے، یعنی اولین صحابہ کرام کے دور کا اجماع ہے، تو اس اجماع کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، یعنی اس اجماع کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلا آ رہا ہوگا۔ اور اسی طرح سے ما بعد عثمان دور، اس کے بارے میں جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ حجت ہے، لیکن وہ ساتھ میں ایک شرط عائد کرتے ہیں جس کا ہم ابھی تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ احناف کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت حجت ہے جب کہ کسی روایت کے دو فہم یعنی ایک روایت ہے اس کے دو فہم، دو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، یا ہمارے سامنے دو قسم کے قیاس آئے ہیں، دو قیاسات آئے ہیں، ایک قیاس اس طرح سے کیا گیا ہے، دوسرا قیاس اس طرح سے کیا گیا ہے۔ تو اب جس فہم یا جس قیاس کی تائید جو ہے وہ اہل مدینہ کے عمل سے ہو جائے یا اجماع سے ہو جائے، اجماع اہل مدینہ سے ہو جائے، جس فہم یا جس قیاس کی تائید، تو وہ جو ہے وہ حجت ہو جاتا ہے جمہور کے نزدیک۔ تو یہ بات کسی قدر جو ہے وہ لاجیکل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مدینہ بہرحال صحابہ کرام کا مرکز رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، رحلت کے بعد، صحابہ کرام اگرچہ مختلف شہروں میں پھیل گئے، لیکن حضرت عمر کے دور تک بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں، حضرت عمر کے دور تک، یعنی ما قبل عثمان دور جسے ہم کہہ رہے ہیں، تو صحابہ کرام بڑے بڑے جو کبار صحابہ تھے، جو فقہا صحابہ تھے، وہ سب کے سب ہمیں مدینہ میں ہی نظر آتے ہیں، مدینہ میں موجود تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس مشاورت ہوتی تھی، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ ان کبار صحابہ سے جو ہے وہ مشورہ کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ کبار صحابہ کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ جمع رکھیں، تاکہ مسائل کو سمجھنے میں جو ہے وہ اجتہاد میں ان سے معاونت ملتی رہے۔ لیکن ما بعد عثمان دور میں بھی صحابہ کی بڑی تعداد مدینہ میں رہی، اگرچہ مختلف شہروں میں پھیل گئے، کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، مصر میں بھی چلے گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مدینہ صحابہ کرام کا مرکز رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ حضرت عثمان کے دور کے بعد بھی کے دور میں بھی صحابہ کرام کے مدینہ میں ہونے کی وجہ سے، وہ صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال ایک صحبت نصیب ہوئی تھی، تو اگر ہمارے پاس دو قسم کے فہم موجود ہوں کسی روایت کے، یا دو قیاس موجود ہوں اور ایک سے
ایک قیاس یا ایک روایت کا فہم جو ہے وہ اس کی تائید میں جو ہے وہ صحابہ کرام کا فہم یا صحابہ کرام کا قیاس یا صحابہ کرام کا فتویٰ بھی موجود ہو تو ہمیں اسے دوسرے کے اوپر ترجیح دینی چاہیے، اور یہ بات بہت لاجیکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ صحابہ کرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے، براہ راست جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تربیت پائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جہاں اخلاقی تربیت کی، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علمی اور اجتہادی تربیت بھی فرمائی تھی، اور بعض صحابہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تیار بھی کیا تھا۔ ہاں، جہاں تک بات ہے متاخرین یعنی صحابہ کے دور کے بعد جو تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہل مدینہ ہیں، تو اس میں جمہور جو ہیں، اس میں شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے، لیکن بعض مالکیہ یہ کہتے ہیں، بعض مالکیہ یا آپ کہہ لیں کہ اکثر مالکیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت ہے۔ وہ آج کے دور کے علماء جو مدینہ کے ہیں وہ ان کی رائے کو بھی کیا کرتے ہیں، حجت مانتے ہیں، لیکن یہ رائے جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ رائے ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ بعد کے ادوار کے جو مدینہ کے علماء ہیں، یعنی صرف مدینہ میں ہونا جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی رائے جو ہے وہ معتبر ہو۔ اس طرح سے تو جو مکہ کے علماء ہیں ان کی رائے کا زیادہ معتبر ہونا چاہیے، اصل چیز تو جو ہے وہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کے رائے کو جب ہم معتبر قرار دیتے ہیں تو وہ اس وجہ سے قرار دیتے ہیں کہ ان کا صحابی ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ہماری اجماع کی بحث تھی کہ جس کو ہم نے جو ہے وہ مختصر انداز میں مکمل کیا۔ اس کے بعد جو ہماری بحث ہے وہ ہے قول صحابی کی بحث، یعنی اقوال صحابہ۔ مصادر شریعت میں ہماری جو اگلی بحث ہے وہ ہے یعنی سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اجماع کی بحث پڑھی، پھر اس کے بعد ہماری جو دوسری بحث ہے وہ ہے ثانوی مصادر میں اقوال صحابہ کی بحث۔ اجماع کے بعد اقوال صحابہ، یعنی دوسرا جو مصدر شریعت جو ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اقوال صحابہ۔ یعنی بنیادی مصادر میں ہم نے کتاب اللہ کو ڈسکس کیا، پہلا ہمارا مصدر شریعت، دوسرا ہم نے سنت رسول، یہ پہلا تھا، یہ دوسرا تھا، یہ تیسرا تھا اجماع، چوتھا ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اقوال صحابہ۔ اقوال صحابہ میں ہمیں ائمہ دین کے ہاں مختلف قسم کے جو ہے وہ بحثیں ملتی ہیں جس کا ہم ابھی نیچے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ایک بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اقوال صحابہ کی بحث ہم نے 3 مختلف سبجیکٹس میں پڑھنی ہے۔ ایک تو اصول حدیث میں ہم نے یہ بحث ڈسکس کی ہے ہمارے اصول حدیث کے لیکچرز میں، دوسرا جو ہے وہ ابھی ہم اصول فقہ میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور تیسرا اصول تفسیر میں بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ 3 مختلف ڈائمینشن سے اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ اصول حدیث میں جب ہم نے بحث کی تھی تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو مرفوع حدیث ہوتی ہے، مرفوع حدیث ایک ہے مرفوع اور ایک ہے موقوف۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اور موقوف وہ جس کی سند وقف سے یعنی ٹھہر جاتی ہو صحابی پہ۔ تو مرفوع حدیث جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو کہ مرفوع صریح ہو، اور ایک وہ جو کہ مرفوع حکمی ہو۔ مرفوع صریح یعنی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ صحابی نسبت کر دے کسی قول کی، فعل کی، کسی تقریر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور قول، فعل اور تقریر۔ حکمی میں کیا ہوتا ہے، کوئی قول، فعل اور تقریر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت ہے وہ حکمن ہو، صراحت کے ساتھ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی، صلاۃ جو کسوف ہے اس کی جب انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے اس میں 2 رکوع کیے، ایک رکعت کے اندر 2 رکوع کیے۔ اب یہ جو 2 رکوع ہیں، اب ان کی نسبت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی۔ مرفوع حکمی کی مثال یہ ہے کہ صحابی جو ہے وہ کسی قول کی، فعل کی یا تقریر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ صراحت سے نہ کرے،
لیکن وہ جو امور ہیں وہ غیر اجتہادی امور ہوں۔ تو غیر اجتہادی امور میں مثلاً فتن وغیرہ میں یا مستقبل کی جو پیشین گوئیاں ہیں، تو ان میں صحابی کا کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو یا کوئی تقریر ہو تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی شمار ہوگی، کیونکہ صحابی جو ہے وہ غیر اجتہادی مسائل میں اپنے اجتہاد سے کوئی بات نہیں کرتا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ جو نماز تھی صلاۃ الکسوف صلاۃ الخسوف جو تھی، اس کے اندر انہوں نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے۔ تو اب یہ غیر اجتہادی مسئلہ تھا، تو اس لیے اگرچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس فعل کی نسبت نہیں کی، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوگا، تو اس کو ہم مرفوع حکمی کہتے ہیں۔ اصول فقہ میں جو اس کی بحث ہے، یعنی یہاں تو یہ بحث آ گئی نا کہ اس کے صحابی کا جو قول ہے یا صحابی کا جو فعل ہے یا صحابی کی جو تقریر ہے، وہ بعض اوقات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ممکن ہوتی ہے۔ وہ صحابی کی بات، صحابی کا فعل، صحابی کی تقریر نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کر سکتے ہیں، حکماً کر سکتے ہیں۔ یہ بحث ہم نے کی ہے۔ تو جب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتی ہے یا ہو جائے، حکماً ہو جائے، تو اب وہ صحابی کی بات نہیں رہ گئی، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک اعتبار سے بن گئی ہے، تو اب وہ بائنڈنگ ہے، اب وہ حجت ہے۔ ٹھیک، یہ بحث ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا، اصول فقہ میں یہ جو بحث ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ائمہ کی آراء کے اعتبار سے، جیسے امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے کچھ تفصیل سے بحث کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ 2 قسم کے جو ہے وہ صحابہ کے اقوال ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہ غیر اجتہادی ہیں، یعنی صحابہ کے اقوال سے مراد ہم ابھی ان کے فتاویٰ مراد لے رہے ہیں، کیونکہ اصول فقہ کی بحث ہے نا، اصول فقہ کی بات ہے، تو اصول فقہ میں صحابہ کے فتاویٰ، صحابہ کرام ظاہری بات ہے کہ فتاویٰ جاری کرتے تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، وہ اپنا فتویٰ دیتے تھے۔ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ غیر اجتہادی مسائل ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ اجتہادی مسائل ہیں۔ تو غیر اجتہادی مسائل میں تو صحابہ کرام کی رائے جو ہے وہ سب کے نزدیک جو ہے وہ حجت ہے، لیکن جو اجتہادی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن میں اختلاف ممکن ہو سکتا ہے، تو ان میں صحابہ کرام کی رائے سے جو ہے وہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس میں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جو ہے وہ 2 آراء معروف ہیں۔ ایک وہ جس کو امام کرخی نے اور امام بزدوی نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اجتہادی اقوال سے، صحابہ کرام کے اجتہادات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور یہی رائے بعد میں ہمیں ابن حزم کے ہاں بھی نظر آتی ہے، اور امام شوکانی کے ہاں بھی نظر آتی ہے، اور باقی دوسرے مجتہد علماء کے ہاں بھی نظر آتی ہے، اور یہی رائے ہمیں درست معلوم ہوتی ہے۔ جبکہ امام جساس اور امام سرخسی کا کہنا یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ امام صاحب یہ کہتے تھے کہ اجتہادی معاملات میں بھی آپ صحابہ کرام کے پابند ہیں، یعنی صحابہ کے فتاویٰ سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ امام صاحب کی رائے ہے۔ لیکن عملاً کیا ہوا ہے؟ عملاً یہ ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے بہت سارے مسائل میں ایسے فتاویٰ دیے ہیں جو صحابہ کرام کے فتاویٰ کے خلاف جا رہے تھے۔ تو اس میں امام کرخی اور امام بزدوی یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اس لیے وہ فتاویٰ دیے کہ امام صاحب اصولی طور پہ اس بات کے قائل تھے کہ صحابہ کرام کی اجتہادی آراء سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے فتاویٰ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، صرف کتاب و سنت سے اختلاف نہیں ہو سکتا، صحابہ سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا اتفاق ہو جائے تو پھر ان کا فہم حجت ہے، پھر ان سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر صحابہ خود ہی ایک مسئلے میں اختلاف کر رہے ہوں تو پھر بعد میں آنے والوں کو بھی صحابہ سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن امام جساس اور امام سرخسی یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے وہ فتاویٰ جو کہ صحابہ کرام کے فتاویٰ کے خلاف ہیں، تو ان کی اصل میں توجہ یہ ہے کہ امام صاحب کو صحابہ کرام کے وہ فتاویٰ نہیں پہنچے ہوں گے، اس لیے انہوں نے صحابہ کرام کے فتاویٰ کے خلاف فتاویٰ جاری کر دیے، جبکہ اصولی طور پہ وہ صحابہ کے اقوال کے خلاف جانے کے قائل نہیں تھے، بھلے صحابہ کے اقوال جو ہے وہ اجتہادی ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ہماری رائے میں یہ جو توجیہ امام کرخی اور امام بزدوی نے کی ہے، یہ توجیہ درست معلوم ہوتی ہے، یہی امام ابو حنیفہ کا قول معلوم ہوتا ہے، اور اسی کو بعد میں آ کے جو ہے وہ امام ابن حزم نے اور شوکانی نے اور بعض دوسرے اہل علم نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ جہاں تک امام مالک کی بات ہے، تو امام مالک جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ ایگزیجریٹ کیا، غلو کیا صحابہ کرام کے اقوال کو لینے میں، بلکہ وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ روایت کے اوپر بھی بعض اوقات روایت پر صحابی کے فتویٰ کو ترجیح دے دیتے ہیں،
یعنی ایک طرف صحابی کا فتویٰ ہو اور ایک طرف روایت ہو تو وہ روایت کے اوپر جو ہے صحابی کے فتویٰ کو ترجیح دے دیتے ہیں، یعنی اپنا فتویٰ صحابی کے فتوے کے مطابق دے دیتے ہیں، حالانکہ عین ممکن ہو سکتا ہے کہ صحابی کے سامنے وہ روایت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے جو شاگرد ہیں امام شافعی، انہوں نے اپنے استاذ کے اوپر اس حوالے سے نقد بھی کی ہے کہ ان کا یہ رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ آپ سنت کے اوپر جو ہے وہ صحابی کے فتویٰ کو ترجیح دے دیں، کہ ایک طرف سنت ہے، صریح سنت موجود ہے، اور دوسری طرف صحابی کا فتویٰ ہے، اور دونوں آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو امام مالک کیا کر رہے ہیں؟ صحابی کے فتویٰ کو لے رہے ہیں۔ اور امام مالک نے جو امام لیث بن سعد کو خط لکھا تھا، جو کہ مصر میں تھے، مصر کے بڑے فقیہ تھے، تو ان کو بھی انہوں نے یہی بات لکھی تھی کہ صحابی کا فتویٰ جو ہے وہ ہر حال میں لینا چاہیے، بغیر کسی قید، بغیر کسی شرط کے۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ جو فقہا کا قول ہے وہ یہی ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول، اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال، جیسا کہ امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ جو ہے وہ کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں، پھر سنت رسول میں، اور اس کے بعد اگر ہمیں نہ ملے تو ہم صحابہ کرام کے اقوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام شافعی کو کہ امام شافعی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں مسئلہ دیکھیں، اگر اس میں نہ ملے تو اجماع میں دیکھیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، ٹھیک ہے۔ مصادر شریعت کیا ہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اور پھر اس کے بعد اقوال صحابہ، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی نے کیا بات کہی؟ کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اجماع ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اقوال صحابہ، ٹھیک ہے۔ امام احمد نے بھی آ کے یہی بات کی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ مجھے درپیش آتا ہے تو میں کتاب اللہ میں دیکھتا ہوں، پھر اس میں نہیں ملتا تو سنت رسول میں دیکھتا ہوں، اس میں نہیں ملتا تو وہ یہ کہتے ہیں خلفائے راشدین کی رائے دیکھتا ہوں، خلفائے راشدین کی رائے۔ اگر اس میں نہ ملے تو پھر جو ہے وہ میں عام صحابہ کی آراء کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہ امام شافعی کے ہاں بھی ہے، امام احمد، یعنی تمام ائمہ جو ہے وہ گویا کہ اقوال صحابہ کو اہمیت دیتے، اہمیت ضرور دیتے ہیں۔ کتاب و سنت کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال جو ہے وہ ان کو اہمیت ضرور دیتے ہیں، لیکن اختلاف اس میں ہو گیا کہ صحابہ کرام کی رائے حجت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو جمہور فقہا ہیں، جمہور فقہا یہی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کا کنسنسس ہو گیا، صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا، اگر کسی مسئلے میں اجماع ہو گیا تو پھر تو ان کی رائے سے اختلاف درست نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا اگر آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا تو اب ان کی رائے سے جو ہے وہ اختلاف ممکن ہے۔ لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو بھی جائے تو پھر بھی ان کی رائے سے جو ہے وہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، مطلب ان کی رائے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کے 2 اقوال ہیں، 3 ہیں، تو ان 2 یا 3 اقوال میں سے جو ہے وہ کسی ایک قول کو آپ جو ہے وہ اختیار کر لیں، صحابہ کی رائے سے جو ہے وہ آپ باہر نہ جائیں۔ لیکن امام مالک نے صحابی کے فتویٰ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، بلکہ اس کو سنت کے اوپر بھی بعض اوقات وہ ترجیح دے دیتے ہیں، جو ہمارے نزدیک جو ہے وہ درست رویہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال کے حوالے سے جو قول ہمیں مل رہا ہے متوازن، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے ہاں، کہ جب صحابہ کرام کا کسی مسئلے میں اتفاق ہو جائے تو پھر تو ان کے اجماعی فتویٰ سے جو ہے، متفق علیہ فتویٰ سے جو ہے وہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر صحابہ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، 2-4 آراء ان میں موجود ہیں، تو پھر بعد میں آنے والے علماء بھی صحابہ کرام سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑے رکھے، لیکن بہرحال ان کی رائے جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے، ہم اس کو حجت قرار نہیں دے سکتے۔ اصول تفسیر میں ہم یہ بات پڑھیں گے، ایک ہے درایت تفسیری اور ایک ہے درایت اجتہادی، ٹھیک ہے۔ درایت تفسیری جو ہے، درایت اجتہادی، صحابہ کرام کی جو درایت تفسیری ہے یہ حجت ہے، درایت اجتہادی جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ یعنی درایت تفسیری سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی لفظ کی جب لغوی تفسیر صحابہ کرام کرتے ہیں، لغوی تفسیر یعنی تفسیر تبری وغیرہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہی انداز ہوتا ہے صحابہ کرام کا کہ قرآن مجید کا یہ لفظ ہے اور اس کا یہ معنی ہے، یہ لفظ ہے، یہ معنی ہے۔ تو صحابہ کرام چونکہ ان کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا تھا اور وہ عربی زبان کے اس امت میں سب سے بڑے عالم ہیں، یعنی وہ ان کی عربی تھی، ان کی زبان تھی جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو اس لیے اگر قرآن مجید کی زبان میں، زبان دانی میں ان کا کوئی قول مل جائے اور وہ یہ کہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو پھر ان کے قول کو ترجیح دی جائے گی، بھلے بعد میں آنے والے مفسر قرآن بہت بڑے شاعر ہوں، بہت بڑے ادیب ہوں، بہت بڑی جو ہے وہ لنگوسٹکس میں ان کا مقام اور مرتبہ ہو، بہت بڑے لغوی ہوں،
تو ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یعنی درایت تفسیری صحابہ کرام کی لغوی تفسیر جو ہے وہ حجت ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات کی تفسیر میں اگر انہوں نے کسی چیز کو، کسی فہم کو، آیت کا فہم جو ہے وہ بطور ایک اپنی تفسیر کے طور پہ نقل کیا ہے، اجتہاد کے طور پہ، آیت کے فہم کے طور پہ نقل کیا، تو اس سے اختلاف کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. جہاں تک اس کی حجیت کی بحث ہے تو صحابہ کرام کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں، جیسے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے باقاعدہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ٹھیک ہے، من المہاجرین والانصار دونوں کا نام لیا ہے، مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر جنہوں نے ان کی اتباع کی، ٹھیک ہے، جو ان کے نقش قدم پہ چلے، جو ان کے پیچھے پیچھے چلے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. یعنی صرف مہاجرین اور انصار کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ان کی بات ہو گئی نا، مہاجرین اور انصار کی، ٹھیک ہے، جو کہ سینئر صحابہ تھے. پھر اس کے بعد جو ان کی پیروی کرنے والے تھے یعنی جونیئر صحابہ، اور پھر قیامت تک آنے والے جو ان کے پیروکار ہیں، تو سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور سب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. تو گویا صحابہ کرام کی اتباع جو ہے اس کی طرف خود قرآن مجید نے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو فالو کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے براہ راست دین سیکھا تھا. تو دین کیا ہے، بہرحال وہ اس کو ہم سے بہت بہتر سمجھتے تھے، اور دین پہ عمل کے اعتبار سے بھی وہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر میرے بعد یعنی صحابہ کا، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ. تو دین کے فہم کے اعتبار سے یا دین پر عمل کے اعتبار سے، دونوں جہتوں سے صحابہ کرام اس امت کے بہترین لوگ ہیں. تو اس لیے بہرحال وہ قابل اتباع ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے، ممکن حد تک ان سے اختلاف سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو اقوال صحابہ کا یعنی یہ جو دوسرا ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال یہ بھی سورس آف شریعہ بنتے ہیں. مطلب کتاب اللہ اور سنت رسول میں جب ہم کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اجماع کی کتابوں میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے فتاویٰ میں بھی دیکھ لینا چاہیے. اور اس حوالے سے ایک بہت اچھا کام جو ہے ہمارے ہاں دکتور قلعہ رواس جی انہوں نے کام کیا، اور بہت اچھا ہے. رواس جی، قلعہ رواس جی، اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو مل جائے گا. جیسے انہوں نے مختلف صحابہ کی فقہ مرتب کر دیں، فقہ عمر جیسے، فقہ عبداللہ بن عباس، یعنی ان کے انسائکلوپیڈیاز انہوں نے تیار کر دیے. حضرت عبداللہ بن عباس نے جتنے فتاویٰ دیے تھے ان کا انسائکلوپیڈیا بنا دیا. فقہ جو ہے وہ عمر، فقہ ابو بکر، فقہ عثمان، یہ بہت بڑا کام ہے. یعنی جہاں ائمہ کی جو ہے وہ فقہ مرتب کی گئی ہیں، لوگوں نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں، ان کو پبلش کیا، شائع کیا. تو صحابہ کرام تو بہت زیادہ اس کا حق رکھتے تھے کہ ان کی فقہوں کو مرتب کر کے، آسان کر کے، ان کی جو ہے وہ انڈیکسیشن کر کے ان کو پبلش کیا جاتا. اور یہ جو ہے وہ بہت عرصے سے یہ کام پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا، اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت قلعہ رواس جی جو ہے وہ دکتور قلعہ رواس جی، حالانکہ ان کا اصل میں فیلڈ اسلامک سٹڈیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے لیتا ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام، فقہ عبداللہ بن عمر، فقہ عبداللہ بن مسعود، تمام کبار صحابہ کے جو فقہی جو ان کے مطلب ذخیرے تھے، ان کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا. مختلف جو ہے وہ کتابیں جو آثار کی ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف جو احادیث کی کتابیں ہیں، ان سے ان کے فتاویٰ کو جمع کر کے ایک جگہ پہ کمپائل کر دیا. تو یہ ایک بڑا کام ہے. جن لوگوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام کے فتاویٰ کا مطالعہ کرنا ہو تو وہ ضرور جو ہے وہ ان کا مطالعہ کریں. یعنی ایک مفتی کو بھی فتویٰ دیتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے، جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی میں فقہ المقارن کی کتابیں جو ہے وہ دیکھ لوں، یعنی مختلف فقہا کی آراء دیکھ لو، امام مالک نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، تو بہت اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے پیچھے بھی جائیں. جب مفتی نے فتویٰ دینا ہو تو وہ یہ بھی دیکھے کہ حضرت عمر نے کیا کہا، حضرت ابو بکر نے کیا کہا، حضرت عثمان نے کیا کہا، حضرت علی نے کیا کہا. اس چیز کو رواج دینا چاہیے، اور یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ چیز رائج نہیں ہے. ہم فقہا پہ جا کے رک جاتے ہیں، جبکہ فقہا سے پہلے جو ہے وہ ان سے بڑے فقہا موجود ہیں جو فقہائے صحابہ ہیں، ان کی رائے تک جانا چاہیے. اور جب بھی جو ہے وہ مفتیان کرام فتاویٰ دیں تو جہاں اپنے فتاویٰ میں وہ مختلف فقہا کی آراء کو بیان کریں، وہاں وہ صحابہ کی آراء، فقہائے صحابہ کی آراء کو بھی بیان کرنے کا اہتمام کریں. یہ بہت ضروری ہے. صرف ایک اصولی بحث کر دینے سے کہ جی صحابہ کی رائے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا.
جب تک کہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ صحابہ کی آراء کو اہمیت نہیں دیں گے اپنے فتاوا میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر جو ہے وہ اس سے اگلے جو مصدر ہے یعنی قیاس کی جو بات ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔